اردو کے شاعر اور ادیب فاشسٹ ذہنیت کے حامل ہیں۔ یہ جملہ ہے ہمارے پاکستان کے ایک دانشور ہیں، ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ فلسفہ ان کی بنیاد ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور وہ کتابیں قابل ذکر ہیں۔ مغربی تنقیدی تھیوریوں کو اردو دنیا سے متعارف کرواتے ہیں۔ ہماری جامعات میں موجود محققین اپنی تحقیق میں ان کی کتابوں سے مدد لیتے ہیں۔ پس منظر تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں اس جملے کا کہ ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں انہوں نے ایک پوسٹ کی، وہاں میں نے کومنٹ کیا، بلکہ سوال تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس بارے کیا کہتے ہیں کہ جنگ مسلط ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سوال کو انہوں نے الگ سے لیا اور اس پہ ایک آرٹیکل لکھا۔ اس آرٹیکل کے آخری پیراگراف میں یہ جملہ موجود تھا جہاں لکھا تھا کہ اردو کے شاعر اور ادیب فاشسٹ ذہنیت کے حامل ہیں، گویا وہ جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ اردو ہندوستانی زبان ہے، یہ بدھا کا ہندوستان ہے۔ ہمارے شاعر بدھا کی روایات کے امین ہیں۔ ہماری اردو شاعری تصوف کے زیر اثر رہی ہے۔ اردو ہی نہیں بلکہ پاک و ہند کی کوئی بھی علاقائی زبان اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری شاعری کے موضوعات کیا ہیں؟ ایثار، ہمدردی، اخلاص، بھائی چارہ، محبت، امن، سخاوت، یہ ہماری شاعری کے موضوعات ہیں۔ عاجزی و انکساری، خود کو مٹا دینا، فنا ہو جانا، محبتیں بانٹنا، یہ ہمیں تصوف جو ہے بتاتا ہے۔ جنگ کا تو تصور ہی نہیں، یہ ہماری روایت ہے۔ تصوف ہماری شاعری کا منبع ہے، ہم وہاں سے روشنی لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کے تمام انسان ایک ہی بیانیے پر متفق نہیں ہو سکتے، اس طرح کہ اس پر عمل پیرا بھی ہوں۔ مثلا اصولی طور پر یہ بات بہت درست ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، کیونکہ طاقت منہ زور ہوتی ہے اور وہ برتری کے ثبوت کی خاطر خون بہاتی ہے، اور طاقت کا سامنا بھی طاقت ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے اردو زبان کے شاعر ظلم کے خلاف ہیں، وہ ظلم روکنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ طاقت قلم کی ہو سکتی ہے، وہ طاقت عوامی اتحاد کی ہو سکتی ہے، اور بامر مجبوری ظلم روکنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ جنگ لڑی جائے۔ ہمارے شاعر اسی جنگ کے حمایتی ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ہم امن چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ اسے فاشزم کہتے ہیں تو شوق فرمائیے۔ ہمارے اردو شعراء جنگی جنون میں مبتلا نہیں ہیں، وہ جنگ روکنا چاہتے ہیں، اور جنگ روکنے کے لیے کوئی کسی قسم کی انا بھی ان کے راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ عین جنگی ماحول میں احمد فراز امن کے پیغمبر بن کے ہندوستان جاتے ہیں۔ طویل نظم کا آخری شعر ہے، اگر تمہاری انا ہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے۔ یہ ایک بات ہے۔ اب ذرا میرے کچھ سوالات ہیں۔ ہمارے مغربی فلسفہ زدہ روشن خیال لبرل دوست یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک مہذب دنیا ہے، دوسری غیر مہذب دنیا ہے۔ تو مہذب دنیا کے حوالے سے میرے ان سے کچھ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، پچھلی 1.25 صدی میں سب سے زیادہ جنگیں مسلط کن لوگوں نے کی ہیں؟ 2 عالمی جنگیں، سرد جنگیں، افغانستان، عراق، لیبیا، شام وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 2، کیا یہ جنگیں مسلط کرنے والی طاقتیں اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ تہذیب یافتہ، باشعور اور لبرل نہیں ہیں؟ سوال نمبر 3، انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کی علمبردار یہ قومیں غریب اور مجبور قوموں پر بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کے الزامات لگا کر جو ٹوٹ پڑی ہیں، کیا وہ ان قوموں کو تمیز اور تہذیب سکھانے کے لیے مار رہی ہیں؟ سوال نمبر 4، مہذب دنیا جو فلسطین غزہ میں کئی سالوں سے معصوم بچوں کا خون بہا کر اور ظلم کی انتہائیں ڈھا کر قیامت برپا کیے ہوئے ہے،
اس میں کیا خیر خائی پوشیدہ ہے؟ روشنی ڈالیے۔ سوال نمبر 5، یہ مہذب دنیا غیر مہذب دنیا کے انہی علاقوں پر کیوں حملہ آور ہوتی ہے جن علاقوں کی جغرافیائی اہمیت زیادہ ہے، جہاں معدنیات ہیں، جہاں تیل ہے اور دیگر وسائل کی فراوانی ہے؟ کہیں یہ مہذب دنیا سرمایہ دار اور مفاد پرست تو نہیں؟ میرے یہ سوالات میرے مغربی فلسفہ زدہ اور روشن خیال اور مہذب دنیا کے گن گاتے دوستوں کے لیے ہیں۔ ہم اردو شاعر بھی دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم سمجھتے ہیں، لیکن ان دنیاؤں کے نام مختلف ہیں، ان قوموں کے نام مختلف ہیں۔ 2 ہی قومیں ہیں فقط، ظالم و مظلوم یہاں، ظلم سے بیر ہے مظلوم کی آواز ہوں میں۔